بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعنوان درس حدیث اور صرف 5 منٹ کا مدرسہ۔ آج کے درس کے موضوعات: نمبر 1، ہمیشہ سچ بولنے کی فضیلت۔ نمبر 2، قرآن مجید پڑھنے کی کوشش کرتے رہنا۔ نمبر 3، دوزخ کے لباس کی گرمی سے متعلق۔ نمبر 4، یتیم کا مال کھانے کی ممانعت۔ نمبر 5، صرف دنیا کی نعمتیں مت مانگو۔ پہلی بات یہ کہ ہمیشہ سچ بولنے کی فضیلت۔ اس بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سچ کو لازم پکڑو اور ہمیشہ سچ بولو، کیونکہ سچ بولنا نیکی کے راستے پر ڈال دیتا ہے اور نیکی جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ یعنی یہ انسان جب سچ بولنے کا عادی بن جاتا ہے، پھر یہ نیک عمل کرتا ہے، پھر اسی نیکی کی بدولت یہ انسان اللہ کے ہاں جنت پا لیتا ہے۔ نمبر 2، قرآن مجید پڑھتے رہنے چاہیے اور اس کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن پڑھتا ہو اور اس میں اٹکتا ہو اور وہ اس کو مشکل لگتا ہو، اس کو 2 ثواب ملیں گے، ایک پڑھنے کا اور ایک اٹکنے کی مشقت کا۔ یعنی یہ مسلمان تلاوت کرتا ہے، یہ بار بار اٹکتا ہے یا غلطی آ جاتی ہے، پھر درست کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، تو اس پر اللہ اس کو دگنا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، غلطی کا آنا عیب نہیں، اٹک کر پڑھنا عیب نہیں، کوئی بری بات نہیں۔ گناہ تب ہوتا ہے جب یہ انسان قرآن مجید کی غلط تلاوت کرتا ہے، یعنی غلطی آنے پر گناہ نہیں، غلط قرآن پڑھنے پر گناہ ہے۔ تیسری بات یہ کہ دوزخ کے لباس کی گرمی سے متعلق۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، مجھے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر مبعوث فرمایا، اگر دوزخ کے کپڑوں میں سے کسی کپڑے کو آسمان اور زمین کے درمیان لٹکا دیا جائے تو زمین پر رہنے والے سب جاندار گرمی سے ہلاک ہو جائیں، اتنی شدت اس لباس کے اندر موجود۔ چوتھی بات یہ کہ یتیم کا مال جو ہے مت کھاؤ، اس کی ممانعت۔ اللہ تعالیٰ نے یوں سمجھایا کہ یتیموں کے مال ان کو دیتے رہا کرو اور پاک مال کو ناپاک سے نہ بدلا کرو، اور ان کا مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ، ایسا کرنا یقیناً بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی سورۃ النساء میں اللہ نے یوں سمجھایا، جو یتیموں کا مال کھاتا ہے گویا کہ یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں کے اندر آگ بھرتا ہے۔ جو یتیم کا مال کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ کے اندر گویا کہ آگ بھر رہا۔ اتنا بڑا گناہ اور اتنا ناپسندیدہ عمل اللہ کے ہاں۔ آخری بات یہ کہ صرف دنیا کی نعمتیں مت مانگو۔ اس بارے میں اللہ رب العزت نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 134 میں ہمیں یوں تعلیم دی، جو شخص اپنے اعمال کے بدلہ میں صرف دنیا کے انعام کی خواہش رکھتا ہے تو یہ اس کی نادانی ہے کہ اسے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں دنیا اور آخرت دونوں کا انعام موجود ہے۔ لہٰذا اللہ سے دنیا اور آخرت دونوں کی نعمتیں مانگو۔ اللہ تمہاری دعاؤں کو سنتا اور تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ یعنی اللہ کے یہاں دونوں نعمتیں موجود، تو یہ انسان دنیا بھی اچھی مانگ لے، آخرت بھی اچھی مانگ لے۔ اسی مفہوم کو اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ میں بھی سمجھایا کہ دیکھیں، جو شخص صرف دنیا چاہتا ہے، دنیا کا مال کی خواہش رکھتا ہے، دنیا ہی ساری زندگی اس کا مقصد بن جاتی ہے، تو پھر ایسے انسان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یوں سمجھایا کہ تم لوگ یوں دعا کیا کرو کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔
اے اللہ تو ہماری دنیا کو بھی اچھا بنا دے، یہ بھی بھلی خیر والی دے دے، بھلائی والی دے دے، اور آخرت بھی ہمیں نصیب فرما دے، آخرت بھی ہماری اچھی فرما دے۔ وقنا عذاب النار، اور تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یعنی یہ انسان اللہ سے دونوں نعمتیں مانگے، یعنی دنیا کی نعمتیں بھی مانگے اور آخرت میں کامیابی بھی اللہ سے مانگے اور جہنم سے بھی پناہ مانگے۔ اللہ نے یوں ہمیں سمجھایا، اور یہ والی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کثرت سے مانگی۔ اللہ ہم سب کو یہ دعا بار بار مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔